الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے اس عظیم الشان حال کی اچھی حالت کے سلسلہ میں اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے سلسلہ میں حضرت علامہ احمد نثار بیگ صاحب مدہ ذل العالی کی خدمت عالیہ میں اور جتنے بھی آپ کے رفقائے کار ہیں، ساتھی ہیں، سب کو مبارکباد اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ پہلے بھی کئی بار حاضری بحمد تعالیٰ، آج دیکھ کر طبیعت بڑی خوش ہوئی ہے۔ بحمد تعالیٰ جو ایک عبادت گاہ کے لیے جن انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے احسن طریقے سے وہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ بہت خوبصورت حال ہے، اور بنا بنایا آپ کو خدا بند قدوس نے اسٹیج دیا ہے جناب، فرسٹ کلاس۔ حضرات گرامی، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ گزارشات مجھے عرض کرنی ہے کہ ہم حضور کی ولادت کی خوشی کیوں مناتے ہیں، حضور کے تشریف لانے پر جشن کا اہتمام کیوں کرتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے گھروں میں محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، کبھی مساجد میں، کبھی اپنے اداروں میں، اور جب ہمارے دل کو تسلی نہیں ہوتی، دل نہیں بھرتا، تو گلی کوچوں میں نکل کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم خوش ہیں۔ اس لیے خوش ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم کیوں خوش ہیں، خوشی کیوں مناتے ہیں، اس سلسلہ میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات بنیادی طور پر آپ ذہن میں رکھیں کہ خداوند قدوس نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، ہر مخلوق کو کسی نہ کسی فطرت پر خداوند قدوس نے تخلیق کیا ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں رکھی ہیں، اور وہ نہ تبدیل ہو سکتی ہے، نہ خدا اور خدا کے رسول نے تبدیل کی ہے۔ اگر تبدیل کرنی ہوتی تو ان بنیادوں پر اللہ تعالیٰ ان کو استوار ہی نہ کرتا۔ خداوند قدوس نے ہر شے کی تخلیق فطرت پر کی ہے، ایک جبلت پر کی ہے۔ ہر شے کی ایک فطرت ہے، ایک عادت ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلامیہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے کلو مولود یولد علی الفطرت، یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلامیہ پر، فطرت جبلیہ پر۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ثم ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ یہ حضور نے مختصر اس لیے ذکر کیا کہ اس وقت یہی لوگ موجود تھے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر اس کے والدین، جس گھر میں وہ آتا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، جیسا ماحول ملتا ہے، پھر وہ والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اگر اس کے والدین یہودی ہیں تو وہ یہودی بنتا ہے، اگر وہ نصرانی ہے تو نصرانی بنتا ہے، اور اگر وہ مجوسی ہیں تو مجوسی بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہزارہا رحمت نازل فرمائے حضرت علامہ سید احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو پر آپ ایک دو لفظوں کا اضافہ کیا کرتے تھے، او یحوبانہ او یموّدانہ، اور یدوّبانہ، پھر چاہے اس کے والدین اس کو وہابی بنائیں، دیوبندی بنائیں، مودودی بنائیں، بہرحال وہ فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اور خداوند قدوس نے ہر شے کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے، اور جو چیز فطرت میں موجود ہے وہ سکھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں
یہ مچھلیوں کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ کیا باقاعدہ طور پر کسی ادارے میں کسی سینٹر میں جا کر ان کو تیرنے کی مشق کرنی پڑتی ہے؟ نہیں، تیرنا پانی کے اندر ان کی فطرت کے اندر موجود ہے. پرندوں کا فضا میں اڑنا یہ ان کی فطرت میں موجود ہے. اور وہ انسان جو ناقص الپیدائش ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی نا، سب مخلوق میں سے اگر پیدائشی طور پر کوئی مخلوق ناقص ہے، بیکار ہے، تو وہ انسان ہے. ہر چیز کو خداوند قدوس نے ناقص پیدا نہیں کیا. جب جانور کے یہاں بچہ ہوتا ہے تو کیا ماں پکڑ کر بیٹے کو اپنا دودھ بتاتی ہے کیسے پلانا؟ ہر جانور پیدا ہونے والا خود وہ اپنے رزق کو تلاش کر لیتا ہے. اس کا رزق خداوند قدوس نے کہاں رکھا ہے، رزق اسے کہاں سے دستیاب ہونا ہے، یہ خدا نے فطرت میں رکھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ انسان جو تخلیق کے اعتبار سے سب سے کمزور ہے لیکن اپنے کمالات کے اعتبار سے سب سے نمبر لے گیا. یہ انسان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نہ اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میری خوراک کہاں ہے، نہ خوراک کی جگہ تلاش کر سکتا ہے، نہ وہ چل پھر سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے. برسوں تک وہ دوسرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ خداوند قدوس نے فطرت میں رکھا ہے. مچھلی کو تیرنا یہ اس کی فطرت ہے، پرندے کا اڑنا یہ اس کی فطرت میں شامل ہے، اس کو کہیں تربیت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ خداوند قدوس نے انسان کے اندر بہت ساری چیزیں بطور فطرت کے ودیت کی ہے. انسان کا خوش ہونا یہ انسان کے نیچر میں داخل ہے. انسان کا غضبناک ہونا، ناراض ہونا یہ انسان کی نیچر اور فطرت میں. انسان کو خوش ہونے کے لیے دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، یا دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ناراض ہو جاؤ. یہ انسان خود سمجھتا ہے کہ کس موقع پر مجھے خوش ہونا ہے، کس موقع پر مجھے ناراض ہونا ہے. یہ انسان کی فطرت کے اندر چیز موجود ہے. جب انسان کا کچھ نقصان ہوتا ہے تو پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں. یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میاں تیرا بیٹا مر گیا ہے، تجھے رونا چاہیے. تیری دکان جل گئی ہے، تجھے پریشان ہونا چاہیے. تیرے کاروبار میں نقصان ہو گیا، تجھے پریشان ہونا چاہیے. جب کسی کا نقصان ہوتا ہے تو آج خود وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جب کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، کوئی بینیفٹ ملتا ہے تو یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، تجھے خوش ہونا چاہیے. آج تجھے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، وہ کامیابی دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ خوش ہونے کا موقع ہے. یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کی طبیعت میں خوش ہونا بھی ہے، ناراض ہونا بھی ہے. اور اسی لیے شریعت مطہرہ نے نہ غضب کو بدلا نہ محبت کو بدلا، اس کے رخ کو تبدیل کیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں محبت کرنا یہ تمہارا فطرتی حق ہے، تمہاری فطرت میں ہے، تمہیں محبت کرنی چاہیے. تمہارا کسی سے ناراض ہونا، بغض کرنا یہ تمہاری نیچر اور فطرت میں ہے. ہم اس کو نہیں بدلتے، ہم اس کا رخ بدلنا چاہتے ہیں. محبت کرو لیکن الحب فی اللہ، دشمنی کرو لیکن البغض فی اللہ. محبت کرو تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت کرو تو یہ نہیں فرمایا محبت کرنا چھوڑ دو، یہ نہیں فرمایا کہ بغض کرنا، عداوت کرنی چھوڑ دو. فرمایا کہ عداوت کرو لیکن اس کا معیار اللہ کی ذات ہونی چاہیے. محبت کرو لیکن اللہ کے لیے. اسی طریقے سے سرکار تشریف لائے، سرکار نے ہماری نظر پر پابندی لگائی. دیکھنے پر پابندی نہیں، منظر کو تبدیل کیا. حضور نے خوراک پر پابندی نہیں لگائی، خوراک کا تعین کیا. کھانا تمہاری فطرت ہے، کیا کھا سکتے ہو کیا کہ نہیں کھا سکتے. منظر تمہاری فطرت ہے، کون سا منظر دیکھ سکتے ہو کون سا منظر نہیں دیکھ سکتے. پاؤں چلنے کے لیے دیے ہیں، تم گھر سے نکل سکتے ہو. ہم نے صرف یہ تعین کیا کہ گھر سے نکلو.
تو کہاں کے لیے نکلو کہاں نہ نکلو، ہاتھ اٹھانا تمہاری فطرت ہے، لیکن یہ بتا دیا ہاتھ کس پر اٹھاؤ کس پر نہ اٹھاؤ، فطرت کو نہیں بدلا، اس کا رخ تبدیل کر دیا۔ بعض چیزیں انسان کی فطرت اور نیچر میں، حضرت علامہ سید زید حسین شاہ صاحب رضوی خود کسی کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، کسی کو مشکل کے وقت میں آخری سہارا سمجھنا، یہ انسان کی نیچر اور فطرت میں۔ یہ اور بات ہے، جب کوئی آدمی اپنا مقصود حاصل کرنا چاہتا ہے تو جب جائز ذرائع سے مقصود نہیں ملتا تو غلط ذرائع استعمال کرتا ہے، یا تو مقصود کے تعین میں غلطی کھا گیا، جو مقصود نہیں تھا اس کو مقصود سمجھ بیٹھا، اور یا پھر مقصود سمجھا تو اس کو غلط ذرائع کے ساتھ حاصل کیا۔ خدا بندے قدوس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ کسی کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کرنا یہ انسان کی نیچر اور فطرت میں ہے۔ جب سارے وسائل منقطع ہو جائیں تو اس وقت جس کی ذات کی طرف انسان لو لگاتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے پاس ایک آدمی آیا جو خدا کی ذات کا منکر تھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ دعویت، آپ بتائیں خدا کے ہونے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم خدا کو نہیں مانتے، نہ مانتے ہوئے بھی کبھی تمہارے دل میں خیال آیا کہ کوئی ہے؟ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہو، ایسا موقع آیا ہو کہ نہ ماننے کے باوجود تمہارے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہے تو آج میری مدد کرے؟ زندہ باد حضرت مناظر اسلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ جناب، جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد۔ تشریف رکھیں سبھی حضرات۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ کبھی نہ مانتے وہ تمہارے دل میں خیال آئے۔ کہنے لگا کہ ایک بار میں سمندر میں دریا میں سفر کر رہا تھا، دریا کے اندر طغیانی پیدا ہوئی، کشتی میری تلاطم خیز موجوں سے ٹکرائی اور پاش پاش ہو گئی، جتنے کشتی کے اندر سوار تھے سارے غرق ہو گئے۔ میں نے ایک پھٹے کا سہارا لیا اور وہ دریا میں بہتا جا رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی کنارے پر لگ جاؤں، لیکن کنارہ قریب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب میں مر جاؤں گا، مجھے موت آ جائے گی۔ اس وقت میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لوگ جس کو مانتے ہیں خدا ہے، اگر وہ ہے تو آج مجھے اس کو بچانا چاہیے۔ اس وقت مجھے خیال آیا، فرمایا کہ خدا کا وجود تیرے نیچر میں ہے، انسان نہ مانے تو نہ مانے، لیکن کبھی کبھی وہ خدا اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ خدا کا ماننا یہ انسان کی نیچر اور اس کی فطرت میں ہے، سجدہ کرنا یہ انسان کی نیچر ہے۔ اگر صحیح جگہ نہیں کرے گا تو غلط جگہ کرے گا۔ کھانا انسان کی فطرت ہے، رزق حلال سے نہیں تو رزق حرام سے پیٹ بھرے گا۔ پینا انسان کی نیچر میں ہے، اگر پاک مشروب نہ ملے گا تو ناپاک سے پیٹ بھرے گا۔ تو یہ چیزیں انسان کی نیچر اور اس کی فطرت کے اندر ہیں۔ خدا بند قدوس کو ماننا یہ انسان کی نیچر اور فطرت ہے۔ اور جب اصل وجہ یہ ہے، اگر خدا بند قدوس کا عرفان، خدا کی معرفت بعض انسان کی اپنی ذات پر ڈیپینڈ کرتی، ہر آدمی کے لیے ممکن ہوتا کہ کما حق کو ہو اللہ کو پہچان سکے گا، تو پھر انبیاء کرام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جو 1,24,000 نبی تشریف لائے ہیں، رسول تشریف لائے ہیں، ان کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ معرفت الہیہ۔ حدیث قدسی میں ہے، سرکار روایت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
اور یہ حدیث اگرچہ لفظاً صحیح نہیں ہے، اس پر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیے ہیں، لیکن معنی درست ہے، اور کہتے ہیں کہ تلقی امت اس کے ذوق کو دور کر دیتی ہے۔ ہر بزرگ نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ ہاں جی، حضور ارشاد فرماتے، خداوند قدوس کا ارشاد ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے میں نے خلق کو پیدا کیا ہے۔ الخلق کے اوپر جو الف لام ہے وہ محدود عہد کا ہے، اس کا معنی کہ خلق کی جان حضور کو پیدا کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی پہچان، خدا کی معرفت کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اس لیے کہ دنیا خدا کو پہچاننا چاہتی تھی لیکن پہچان نہ سکی۔ جبین نیاز کسی کی بارگاہ میں جھکانا چاہتی تھی لیکن اسے صحیح آستان نہ ملا، اور اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نا، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ فرماتے ہیں کہ تو کائنات یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کبھی مجاز کے لباس میں ہمارے سامنے آئے تو ہم سمجھتے جس کو غائبانہ سجدہ کرتے تھے اس کو دیکھ کر اس کی بارگاہ میں سر جھکائیں۔ اور اسی لیے وہ آج میں حضرت علامہ بیگ صاحب کو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنا رہا تھا، وہ راستے میں آتے ہوئے حضور سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مظہر ہو تم، مظہر ہو تم، مظہر ہو تم میں ظاہر ہے خدا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے مصطفیٰ مظہر بن کر آئے، جائے ظہور بن کر آئے، مظہر بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں و کمالات کا سب سے بڑا مظہر آپ کی ذات ہے۔ تو خداوند قدوس نے اپنی معرفت کے لیے رسولوں کو بھیجا، اپنی معرفت کے لیے سرکار کو بھیجا، اور جب تک کوئی معرفت والا نہ تھا یہ دنیا بھٹک رہی تھی، اور خدا کی بارگاہ میں پہنچنا، سجدہ ریز ہونا، یہ انسان کی جبلت میں تھا، نیچر میں تھا۔ اور ہر آدمی خدا کے بارے میں یہ تصور رکھتا تھا کہ خدا اس کو کہا جا سکتا ہے جو سب سے زیادہ طاقت والا ہو، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، اور خدا اس کو کہا جا سکتا ہے جو پوری کائنات میں کوئی اس کی مثل نہ ہو، لیسا کمثلہ شیء، منفرد ہو وہ خدا ہو سکتا ہے۔ اس کائنات نے دیکھا، جہاں کی قوت نظر آئی سر جھکا لیا، جہاں انفرادیت نظر آئی سر جھکا لیا۔ آدمی گھر سے نکلا، راستے میں گلی میں جا رہا تھا، پتھر سے ٹھوکر لگی، پاؤں زخمی ہو گیا، سوچنے لگا جس طاقتور کا متلاشی تھا وہ مل گیا، اگر یہ طاقتور نہ ہوتا تو میرے پاؤں کو زخمی نہ کرتا۔ اس کو اٹھایا، گھر میں رکھا، پوجا شروع کر دی کہ یہی خدا ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسی عمارت کے پاس سے گزرا، مصری مکان بنا رہے ہیں، پتھر پر ہتھوڑے چل دیں، ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، اس نے کہا نہیں، طاقت کا غلط انتخاب کیا، اصل طاقت اس میں نہیں، اصل طاقت تو لوہے میں ہے۔ پتھر کو اٹھا کر پھینکا، میٹل کا بت بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ کھیپ پر بھی اتفاق ہوا، لوہار کی دھوکنی کے پاس سے گزرا، کیا دیکھتا ہے کہ آگ جل رہی ہے اور وہی لوہا اس کے اندر پگھل رہا ہے۔ اس نے کہا طاقت کا انتخاب غلط ہوا، یہ بھی طاقتور نہیں ہے، اصل طاقتور تو آگ ہے جس کے سامنے یہ پانی پانی ہو رہا ہے۔ آگ کی پرستش شروع کر دی۔ پھر کبھی ایسے دیکھا کہ آگ کا لاؤ جل رہا تھا، اوپر سے تیز بارش آئی، نتیجہ یہ ہوا کہ ساری آگ بجھ گئی۔ سوچنے لگا اب بھی طاقت کا انتخاب غلط ہوا، یہ تو بارش کے سامنے ہیچ ہے اور نتیجہ پانی اس کو بجھا دیتا ہے، اصل عبادت تو پانی کی کرنی چاہیے۔ یہی آپ دیکھیں نصاب عبادت۔ کبھی یہ قوم پتھر کی پوجا کرتی رہی، کبھی میٹل کے بت بنا کر پوجا کرتی رہی، اور کبھی یہ دریاؤں کے سامنے سجدہ ریز ہوتی رہی، کبھی آگ کی پرستش کرتی رہی۔ بات آگے چلتی ہے، جب دیکھا کہ
علم آگے بڑھا، سائنس نے ترقی کی اور یہ سمجھ گیا کہ یہ سمندر کے اندر جو مد و جزر ہوتا ہے یہ چاند کا کرشمہ ہے، اس کی میگنیٹک پاور کے سامنے جب اس کی پاور زیادہ ہوتی تو پانی اچھلتا ہے، اس کی بارگاہ میں رقص کرتا ہے۔ سوچنے لگا اب بھی انتخاب غلط ہو گیا، یہ تو کسی کا دیوانہ ہے، کسی پر والا شیدا ہے، اصل پوچھ کے قابل تو وہ ہے۔ اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو کلام پاک میں ذکر ہوا نا، جب سورج کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر ستاروں کو دیکھا، معلوم یہ ہوا کہ ان کی پوجا کرنے والے بھی بڑے پرانے تھے۔ اب سرکار تشریف لائی، قوم وہ ہے کبھی تو پتھروں کی پوجا کر رہی ہے، کبھی دریاؤں کی پوجا کر رہی ہے اور اب بھی کرتی ہے، کبھی درختوں کی پوجا کر رہی ہے، اور کسی چیز میں کوئی نئی چیز دیکھی اس کی پرست شروع کر دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ انڈیا کے اندر ایک ایسی قوم ہے جو پیپل کی پرستش کرتی ہے۔ بھائی آم کی پرستش کرنی چاہیے جس کا اتنا مزیدار فروٹ ہوتا ہے، بس جس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر زیادہ بلند و بالا ہونے کی وجہ سے پوجا کرنی تو چیل کے درخت کی کرنی چاہیے۔ تو یہ پیپل کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ قصہ یہ ہے کہ پورے جتنے درخت ہیں ان میں واحد ایک پیپل کا درخت ایسا آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، بالکل ہوا نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے، پیپل کا ایک پتا صرف ہلنا۔ وہ ہمارے ایک پنجابی میں گانا ہوا، پیپل دے پترا تے کو کھڑ کھڑ لائی ہے، ہاں تو وہ ایک پتا ہل رہا، باقی سارے پتے خاموش۔ سوچنے لگا کہ یہ منفرد ہے، اس کی پوجا کرنی چاہیے، یہ خدا ہو سکتا ہے۔ اب سرکار تشریف لائے، جب سرکار تشریف لائے تو قوم نے دیکھا وہ پتھر جن کو معبود بنا رکھا تھا، حضور جس گلی سے گزرتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں، وہ درخت جن کی پوجا ہوتی تھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اسلامی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ شمس و قمر جن کی دنیا پوجا کرتی تھی میرے حضور کے اشارہ ابرو پر رقص کرتے ہیں، اور وہ دریا، وہ آتش کدہ ایران جو 1000 سال سے روشن تھا میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے بجھ گیا، وہ بحیرہ صحابہ جو زندگی میں کبھی خشک نہیں ہوا تھا میرے مصطفیٰ تشریف لائے خشک ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ دراصل آگ اعلان کر رہی تھی تم مجھے پوجا، میری پوجا کرتے رہے، غلط کرتے رہے، اب وہ آ گیا ہے جو تمہیں حقیقی خدا بتائے گا، جس کی بارگاہ میں تمہیں پرستش کرنی ہے۔ دریاؤں کی پوجا کرنے والوں کو دریائے صحابہ خشک ہو کر بتا رہا ہے یہ میرے سامنے سجدہ ریز ہونے والوں تم غلط تھے، اب اصل تمہیں سجدے کی جگہ بتانے والا آ گیا ہے۔ یہ پتھر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ دنیا والوں ہمیں تمہاری جو پوجا کرتے تھے غلط تھی، اب اصل میں خدا کی معرفت دینے والا آ گیا ہے۔ غرض کہ پوری کائنات جب وہ کہتے ہیں نا ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہنی، وہ ایک اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، ارے اندھے نزدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ جب سرکار تشریف لائے تو ان سب نے جب اعلان کیا تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تمہارا معیار قوت تھی، تمہارا معیار طاقت تھی، جس پتھر کی تم پوجا کرتے تھے وہ میرا کلمہ پڑھ رہا ہے، جن درختوں کی پوجا کر رہے تھے وہ میرے اشاروں پر چلتے ہیں، جس چاند کی پوجا کر رہے تھے میرے اشاروں پر 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، جس سورج کی پوجا کر رہے تھے میرے اشارے پر وہ طلوع و غروب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ پھر تمہارے معیار کے مطابق سب سے بڑا معبود تو مجھے ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے جتنے معبودان باطل ہیں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، وہ درخت میرے سامنے جھکتے ہیں۔ شیر بے شاعر سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، جس وقت گواہی کی ہوئی ان کو ضرورت، جس وقت گواہی کی ہوئی ان کو ضرورت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس وقت اور جس وقت ہوئی بزم جہاں میں تیری آمد، سجدے کو تیرے جھک گیا
اللہ کا گھر بھی، اور جس وقت ہوئی تجھ کو گواہی کی ضرورت، بت بول اٹھے اور پڑھنے لگے کلمہ شجر بھی، بت بول اٹھے اور پڑھنے لگے کلمہ شجر بھی۔ فرماتے یا رسول اللہ، جب سرکار تشریف لائے یہ درخت بھی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، یہ پتھر بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ خیل لیل و نہار حضور کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ حضور نے بتایا جن کو تم خدا سمجھتے تھے، جن کی پرستش کرتے تھے، وہ تو سارے میری بارگاہ میں نیاز مند ہیں، تو تمہارے فلسفے کے مطابق پھر تو پتا چلا کہ خدا میں ہوں۔ لیکن فرمایا جب میں بھی کسی کے لیے روزہ رکھتا ہوں، کسی کی بارگاہ میں اتنا کھڑا ہوتا ہوں، میرے پاؤں ورم آلود ہو جاتے ہیں۔ جب میری زمین نیاز کسی کی بارگاہ میں جھکتی ہے تو اصل معبود وہ ہے جس کے سامنے میں جھکتا ہوں، پوری کائنات میرے سامنے جھکتی ہے، میرا سر اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ تو سرکار نے آ کر اس پوری کائنات کو خدا کی معرفت دی، خدا کی پہچان دی، اور ہزاروں سجدوں سے نجات دے کر ایک آستانہ بتا دیا۔ اور ایک اور جگہ اعلیٰ فرماتے نا کہ یہ جو در در تم گھومتے پھرتے ہو نا، سرکار کا دامن پکڑ لو تمہارا مقصود تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ تو اب یہ کر رہا تھا بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی نیچر اور فطرت کے ساتھ ہے، خدا بند قدوس کا ہونا، اس کی عبادت کرنا، اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانا، اور اپنی امیدوں کی آخری اماجگاہ سمجھنا، یہ انسان کی نیچر اور فطرت میں ہے۔ سرکار نے آ کر ہمیں ہماری فطرت سے آگاہ کیا، تمہاری فطرت کیا ہے، نیچر کیا، تم کہاں جاتے ہو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار خوش ہونا بھی انسان کی نیچر میں ہے، ناراض ہونا، غضبناک ہونا انسان کی نیچر میں۔ جب سرکار تشریف لائے تو کچھ خوش تھے، کچھ ناراض تھے۔ حدیث کے اندر طوالت کے ساتھ موجود ہے، جب سرکار کی تب ولادت ہوئی، سرکار دنیا میں تشریف لائے، حدیث میں آتا ہے پرندے مشرق کے پرندے اڑ کر مغرب کی طرف جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں دور دراز سے چل کر جاتی ہیں، دوسروں کو مبارکباد پیش کرتی ہیں، غرضے کے جانور چل کر جاتے ہیں، دوسروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اے دنیا والوں تمہیں مبارک ہو، اس لیے کہ آج کے بعد ہماری اماجگاہ بھی ہمیں دستیاب ہوگی، ہمارا چارہ گھر بھی آ گیا، ہمیں بھی ایک ایسا آستانہ مل گیا جس کی بارگاہ میں اپنی فریادیں لے کر جا سکتے ہیں، اپنی حاجتیں لے کر جا سکتے ہیں، اپنی ضرورتیں لے کر جا سکتے ہیں۔ پوری کائنات خوش تھی، عرب والے خوش تھے، عجم والے خوش تھے، زمین والے خوش تھے، آسمان والے خوش تھے، لیکن ایک ذات خبیثہ ایسی بھی تھی، بستی کو چھوڑ دیا۔ جتنے شاگردیں پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب، استاد صاحب، یہ ساری دنیا بستی میں جاتی ہے، آپ یہ بستی چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں؟ مرید پوچھتے ہیں کہ مرشد کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ساری دنیا خوش ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ جن کو کچھ ملا ہے وہ خوش ہیں، اور جس کا سب کچھ تباہ ہو گیا وہ خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میرا بیڑا غرق ہو گیا، میری تو دکانداری ان کے آنے سے پہلے چلتی رہی۔ یہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شتونگڑے شیطان یہ جا کر کھو لگاتے، فرشتے جب آپس میں ڈسکشن کرتے نا، مثلا کو بہت سارے لوگ کلیگ ہوں، ایک ہی دفتر میں ایک ہی آفس میں کام کرتے ہوں، اور ان کو جا ملے تم نے یہ کام کرنا یہ کرنا، تنہا بیٹھتے اچھا بھائی تمہارا کیا کام ہے؟ وہ کہتا ہے میری یہ ڈیوٹی لگی، اچھا بھائی تمہارا کام کیا ہے؟ میری یہ ڈیوٹی لگی، تمہارا کیا کام؟ میری یہ ڈیوٹی لگی۔ جبریل کہتے آج مجھے اتنے لڑکے اتنی لڑکیاں پیدا کرنی، ملک الموت کہتے مجھے اتنی کی روح قبض کرنی ہے، سب اپنی اپنی ڈیوٹیاں بتاتے۔ یہ شیطان ملائکہ کی باتیں سن کر آ کر اپنے استاد جی کو بتاتے کہ آج اب یہ رپورٹ لائے۔ اب اس نے کہا کہ ایسے کرو، یہ جتنے کاہن نہیں ہیں، یہ جتنے جنگ اخبار میں اشتہار دینے والے، ان سب کو جا کر بتا دو یہ ہونے والا۔ وہ جتنے مثلا دیکھیں نا
کہانت بڑے عروج پر تھی، اس لیے حضور کی بھی ہر بات کو وہ کہانت تصور کرتے تھے۔ وہ جا کر بتاتے کہ میاں تمہیں اطلاع دے رہے ہیں فلاں گاؤں کے چودھری کا فلاں نمبردار کا 2 دن کے بعد انتقال ہونے والا ہے۔ وہ پہلے جا کر بتا دیتے بھائی ہماری فال یہ نکلی ہے کہ تمہارے بزرگ ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ جن کا کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہوتا وہ فرشتے آ کر اپنے ستونگڑے آ کر بتا دیتے، وہ ان کو جا کر بتا دیتے کہ میاں اب تمہارا دکانداری چمکانے کا اچھا وقت ہے، فال نکالو اور بتا دو فلاں فلاں کے گھر میں لڑکا ہوگا، فلاں فلاں کے گھر میں لڑکی ہوگی۔ اور جب بات ویسی ہوتی تو کہتے بلے بلے کیا بتاؤں، اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کو پہلے سے سب کچھ پتہ۔ اب جب سرکار تشریف لائے تو حضور کی شب ولادت سے ہی ان شیطانوں مردودوں کا اوپر جانا بند ہو گیا۔ سوچنے لگا یہ اچانک قانون بدل گیا، یہ اچانک پابندی لگ گئی، آخر اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، اس کا کوئی ریزن معلوم کرو، وجہ کیا ہے؟ سوچنے لگے اور تو کوئی ریزن نظر نہیں آتا، یہ حضرت آمنہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، یہ لگتا ہے اسی کے آنے سے، یہ جو اس کے کمالات ہیں، اس کی پیدا ہونے کی شان ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اب ظاہر ہے کہ جب حضور کے آنے سے جس کا بیڑا غرق ہو گیا وہ خوش ہو سکتا ہے؟ وہ حضرت علامہ مفتی انبیاء خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے، فرماتے نا نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس وقت بھی 2 طبقے تھے، ایک وہ جس کو کچھ ملا تھا، ایک وہ تھا جس کا کچھ چھنا تھا۔ جن کو ملا وہ خوش تھے، جن کا چھنا وہ پریشان تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو کوئی ایسے مقطوع نسل نہیں ہے نا، ان کے شاگردوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، پیری مریدی کا بازار بھی بڑا گرم ہے، توالد و تناسل کا بازار بھی بڑا گرم ہے، چل رہا ہے، تو آخر ان کا خاندان بھی تو ہے۔ آپ کہیں گے وہ جنوں میں سے تھا تو خاندان یہ وہ جینز کیسے بدل گئی، یہ جینز میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا یواسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، بتایا کہ چلو سلبی بیٹا نہ صحیح روحانی بیٹے تو ہو سکتے ہیں، شاگرد بھی ہو سکتے ہیں، مرید بھی ہو سکتے ہیں، مانوی اولاد ہو سکتی ہے۔ تو اب نتیجہ یہ ہے کہ ایک طبقہ آج بھی خوش ہے جنہیں کچھ ملا ہے، اور جن کے بابا کا کچھ چھن گیا تھا وہ آج بھی ناراض ہیں۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خدا بندے قدوس نے حضور کے آنے پر ایک تو تمام اس کائنات کو بشارت دی، ایک امت محمدیہ جو کلمہ کو جنہوں نے حضور کی پیغام کو دعوت کو قبول کیا نا، ان کو بشارت دی حضور کے آنے کی، ایک انصار کے قبیلے کو بشارت دی کہ تمہیں حضور کے آنے سے کیا ملا، ایک یہودیوں کو بشارت، سب سے مخالف تو یہی تھے نا، حضور کے آنے سے تمہیں کیا ملا، ایک مشرکین مکہ کو بتایا کہ حضور کے آنے سے تمہیں کیا ملا، علادہ مشرکین مکہ سے بتایا کہ حضور کے آنے سے تمہیں یہ ملا ہے، انصار کو بتایا حضور کے آنے سے تمہیں یہ ملا ہے، یہودیوں کو بتایا حضور کے آنے سے تمہیں یہ ملا ہے، کائنات کے تمام تیروں چیزوں کو بتایا کہ حضور کے آنے سے تمہیں یہ ملا ہے، اور امت محمدیہ کو بتایا کہ حضور کے آنے سے تمہیں یہ ملا۔ پہلی بات کرتے، جب اہل مکہ مشرکین مکہ یہود و نصارہ کے پاس کبھی بیٹھتے تو یہودی اپنی محافل میں موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا ذکر کرتے، ان کی عظمتوں کا چرچا کرتے، فرماتے کہ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جو اپنے دستے انور کو بغل میں رکھے تو چاند کی طرح چمکے، خدا نے عصا کے اندر وہ قوت عطا فرمائی، کبھی زمین پر مارے تو چشمے پھوٹ پڑے، دریا پر مارے تو رستے نمودار ہو جائے، دشمن کے مقابلے میں پھینکے تو اژدہا بن کر سب کو نگل جائے۔ وہ خدا بندے قدوس نے کمالات عطا کیے۔ عیسائی یہ کہتے ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جن کو خدا بندے قدوس نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جو پیدا ہوتے ہی
اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اپنی ماں کی برات ظاہر کرنے کے لیے تشریف لائے، مادہ زاد اندھوں کو ٹھیک کرتے ہیں، کوڑی کی بیماری والوں کو ٹھیک کرتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تمہارے گھر کا پسماندہ بتاتے ہیں، تمہارا کھایا ہوا بتاتے ہیں۔ ہم اس با کمال نبی کی امت ہیں۔ مشرکین مکہ تھے تو دین ابراہیمی کے قائل، پر دین ابراہیمی کا بھی انہوں نے الیا بگاڑ کر رکھا ہوا تھا۔ اب وہ چپ ہو جاتے، وہ کس پر فخر کریں؟ خدا بند قدوس فرماتا ہے او والذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ مکے والوں جو تمہارے اندر اس نے رسول بھیجا۔ مکہ کا نام ام القریٰ ہے۔ حضور کی امی ہونے کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ مکی ہیں، جیسے مکی، مدنی، تہامی، حجازی۔ تو ایک وجہ یہ ہے، اور مشرکین مکہ کو جو امی کہا گیا مطلقاً ان پڑھ ہونے کی وجہ سے نہیں، اہل مکہ تو پڑھے لکھے تھے۔ اگر پڑھے لکھے نہ ہوتے تو سرکار غزوہ بدر کے بعد کتابت سکھانے کی ڈیوٹی کیوں لگاتے؟ وہ پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے۔ تو اسی اللہ تعالیٰ امیین سے مراد اہل مکہ ہے۔ مکے والوں، تم میں اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم الشان رسول بھیجا، فرمایا کہ اب تمہارا سر فخر سے بلند ہوگا، بجائے اس کے کہ حضور کے آنے پر فخر کرو، خوشیاں مناؤ، تم نے حضور کی مخالفت شروع کر دی۔ یہ تو تمہارے لیے باعث افتخار ہیں۔ ان کو علادہ بتایا، انصار کو یہ بتایا کہ صدیوں سے تمہارے دونوں قبیلوں کے اندر جنگ جاری تھی، قتل و غارت کا بازار گرم تھا، یہ میرے محبوب کی آمد کی وجہ یہ ہے، کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم دشمن تھے، میں نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، حضور کی وجہ سے، حضور کے آنے سے تمہاری دشمنیت تھی، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور صرف یہی نہیں، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، اگر تم حضور کا پیغام قبول نہ کرتے جہنم کے گڑھے کنارے پر پہنچ چکے تھے اور کوئلے میں جہنم میں گرتے۔ میرے محبوب سے آنے سے تمہیں دو فائدے ملے، دنیا میں فائدہ یہ ملا، عداوت کو محبت میں بدلا، دشمنی کو بھائی چارے میں بدلا۔ دین کا فائدہ یہ ہوا کہ جہنم سے نکال کر، آخرت کا فائدہ یہ ہوا کہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے گئے۔ فرمایا کہ میرے آنے پر تمہیں کیا ملا، تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ یہودیوں سے کہا، او یہودیوں، یہ میرا محبوب آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بڑی آیت تمہیں لفظ بھی یجدون مکتوبا عندہ، حضور کے بارے میں اپنی کتابوں میں ذکر پڑھتے تھے۔ فرمایا کہ یہ میرا محبوب وہ ہے، وہ جو تمہیں ہر خراب قسم کی چیزیں کھاتے تھے، میرے محبوب نے آ کر تم پر خبیثات کو حرام کیا ہے، تو یہ غذا تمہیں سکھائی ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ کھا سکتے ہو، یہ حرام ہے۔ فرمایا وَيَدَعُ إِسْرَهُمْ عَنْهُمْ، اور میرے محبوب کے آنے سے تمہارے بوجھ اٹھا دیے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور تمہارے گلے کے توق اتار دیے۔ اور حضور کے آنے سے تمہاری شریعت کی وہ جو سختیاں تھیں جن کو تم ادا کرتے ہوئے گھبراتے تھے، حضور کے آنے کے ساتھ تمہیں آسان شریعت ملی۔ حضور کے آنے کے ساتھ ایک تو جہنم کے پھندے سے آزاد ہوئے، اور دوسرا ان کا طریقہ یہ تھا، جب وہ عبادت کرتے نا تو ہاتھوں میں رسیاں باندھتے، رسیاں باندھ کر گلے میں ڈالتے، وَلَابِسُ الْمَسُوحَ، اور کھردرے قسم کا لباس ٹاٹ پہنتے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے جسم پر چھالے پڑ جاتے، خارش شروع ہو جاتی، اور بڑے پریشان تھے اب کیسے کریں۔ جب بھی نماز پڑھتے تو ہاتھ میں زنجیر باندھتے، گلے میں ڈالتے۔ میرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے آ کر وہ تمہارے زنجیر اور تمہارے توق ان کو اتار دیا، دور کر دیا۔ تو سرکار کے آنے سے یہ ہوا کہ یہودیوں کو یہ ملا کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا تمہیں میرے محبوب کی آمد پر خوش ہونا چاہیے، انصار تمہیں خوش ہونا چاہیے، اہل مدینہ، اہل مکہ تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اے بنی نوع انسان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمہیں رحمت ملی، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ امت محمدیہ سے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم۔ ایک بات عرض کرنے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رسول بھیجا ہے کہ تمہارا مشقتوں میں گزرنا ان پر گراں گزرتا ہے۔
ان کا مشقت میں گزرنا، حضور پر گراں گزرنا، یہ عبارت النص ہے، لیکن ان کی تکالیف کا حضور کو علم ہونا یہ اقتضاء النص ہے۔ جب تک سرکار ان کی تکالیف کو جانتے نہیں، حضور پر گراں کیسے گزر سکتی ہے؟ ہاں جی، اور علم غیب کس چڑیا کا نام ہے جو جشن عید میلاد النبی، جو تمہاری تکلیفوں کو جانتے ہیں، تمہاری ہر چیز کو جانتے ہیں، اگر جانتے نہیں تو گراں کیسے گزرتا ہے؟ فرمایا کہ تم قیامت تک میرے مصطفیٰ کا ہر روز آمد کا جشن مناؤ، حضور کے جو تم پر احسان ہیں ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اور میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ پھر حضور کے آنے سے ہمیں کیا ملا؟ وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ اس پوری کائنات کی جان بن کر آئے، روح بن کر آئے، نفس بن کر آئے۔ اگر سرکار اس کائنات میں نہ ہوں، اس کائنات کی زندگی متصور نہیں ہو سکتی۔ اور ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار۔ وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہوا عالم نہیں۔ غرضے کے مصطفیٰ کے آنے سے حضور کے آنے سے ہم پیدا ہوئے، حضور کے آنے سے ہمیں وجود ملا، حضور کے آنے سے یہ کائنات ملی، حضور کے آنے سے آسائشیں ملی۔ تو ہمیں تو سب کچھ حضور کا صدقہ ملا۔ جس کو کچھ ملتا ہے وہ خوشیاں بھی منایا کرتا ہے، وہ جلوس بھی نکالا کرتا ہے، محفلیں بھی منعقد کرتا ہے، اس لیے کہ ملا جو ان کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہماری نیچر اور فطرت کا ایک حصہ ہے۔ جو اس سے منع کرتے ہیں، یوں سمجھیے کہ جس کو اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، انسان کی نیچر کو تو خدا تبدیل نہیں کرتا، یہ تو خدا کا وہ مقابلہ کرنے کے لیے نیچر اور فطرت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں میری اور آپ کی حاضری حضور کی بار میں اللہ تعالیٰ منظور و قبول فرمائے۔ اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ دنیا دی نظروں بچ بچ کے، دنیا دی نظروں بچ بچ کے، کملی دی چھاویں بہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ دنیا دی نظروں بچ بچ کے، کملی دی چھاویں بہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ عاشق جیڑے پاک نبی دے، عاشق جیڑے پاک نبی دے، جلوے ویکھن رب جلی دے، جلوے ویکھن رب جلی دے۔ قبراں دے وچ وی جا کے